السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 4۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، ساتھ ہی ناول کو شیئر ضرور کیا کریں، بیکاز یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے جو آپ کے لیے اتنی محنت کر کے سالوں سال لگا کے مہینوں لگا کے اتنے اچھے ناولز لکھتی ہے۔ تو آپ اس چیز کا تھوڑا سا ان کے لیے بھی فیور کریں، ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلے ہم اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تسبیح عشق کا ایپیسوڈ نمبر 4 بائی سلمیٰ خان۔ وہ اپنے کمرے میں کسی سوچ میں گم تھا۔ اسے نوح کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ نوح نے غلط نہیں کیا تھا۔ اگر اسے حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ اس کے ساتھ رہتی یا اس کو چھوڑ کر چلی جاتی؟ بہت سارے سوال معاویہ شاہ کے ذہن میں گھوم رہے تھے، مگر جواب اس وقت کچھ نہیں تھا۔ اس نے خود کے ذہن کو پرسکون کی اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو بھی کرے گا بہت جلدی کرے گا۔ صبح ہوتے ہی عید پریشانی سے معاویہ کے کمرے میں آئی تھی۔ معاویہ جو نیند میں تھا، اس کو یہ پریشان دیکھ کر یہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور پھر اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ تو عید نے منہ بناتے ہوئے کہا، شاہ مجھے ایک ڈریس پسند آیا ہے، میں وہ لینا چاہتی ہوں۔ ایک ڈریس؟ ارے میری جان، تم حکم کرو، تمہارے لیے تو پورا مال ہی گھر لے آؤں گا۔ وہ محبت پاش لہجے میں کہنے لگا تو عید نے منہ بنایا اور پھر سختی سے کہنے لگی، ابھی تو ایک ہی جوڑا پسند آیا ہے اور میں کب سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کون سا لوں، کیونکہ 2-3 اور بھی اچھے والے ہیں، مگر آپ ہے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وہ خفی سے منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت معاویہ کو وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی چادر کو دور جھٹک کر شاور لینے کے لیے چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چلو اب دکھاؤ مجھے۔ معاویہ نے اس کے ساتھ سارے کپڑے دیکھے اور پھر اس کے پسند کے سارے کپڑے اس کو لینے کے لیے کہہ دیا۔ عید خوشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور معاویہ کے دل میں خیال آیا تھا، وہ لڑکی اس کا عشق تھی، اگر وہ اس سے دور چلی جاتی تو پھر کیا اس کے بغیر رہ پاتا؟ سوچوں نے اس کے قریب جال بن دیا تھا، مگر اس نے رات کو جو فیصلہ کیا تھا وہ ابھی عید کو بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے عید کا چہرہ اپنی طرف کیا اور پھر نرمی سے اس سے بات کرنا شروع ہوا۔ دیکھو عید، مجھے لگتا ہے ہماری منگنی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب ہمیں اس رشتے کو نکاح کے رشتے میں تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ابھی تھوڑی آزادی چاہیے۔ میں نے تمہیں وقت دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، کیونکہ تم جانتی ہو شیطان ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور تم ایک عورت ذات ہو اور میں ایک مرد۔ بہکتے ہوئے وقت نہیں لگتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی غلط ہو اس سے پہلے ہم حلال رشتے میں ایک دوسرے کو باندھ لیں۔ اس نے بہت نرمی سے اور صحیح الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ عید بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ عید نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور شرم سے اپنا سر نیچے جھکا کر گویا ہاں کا اشارہ کر رہی تھی، اور معاویہ شاہ کو لگ رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ اور پھر کچھ ہی پل بعد اس نے نوح کو فوراً فون ملا کر تیاریاں شروع کرنے کا کہہ دیا۔ معاویہ نے کہا تھا کہ اسی مہینے ہم لوگ نکاح کریں گے، اور اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی۔ معاویہ شاہ کی خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اس کی محبت اس کو ملنے والی تھی اور یہی خوشی ہی اسے خوش کر رہی تھی۔ دوسری طرف عید کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، وہ بھی خوشی سے پاگل ہونے کے در پر تھی۔ آخر اتنا خوبصورت، ہینڈسم اور اتنا محبت کرنے والا شخص اس کا تھا۔ ہر لڑکی معاویہ شاہ پر مرتی تھی، مگر معاویہ شاہ عید رحمان پر مرتا تھا، اور یہ بات اسے مغرور کر رہی تھی، مگر وہ مغرور نہیں تھی، اسے بس معاویہ شاہ کی محبت چاہیے تھی جو اسے مل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد معاویہ کو بزنس میں بہت فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں اس نے ایک پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی میں بہت امیر لوگ اور باقی بزنس کی دنیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ معاویہ 3 پیس سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عید بلیک کلر کا لانگ ڈریس پہنے، بالوں کو سلیقے سے ہیئر سٹائل کیے، ہاتھ میں مہنگی انگوٹھیاں اور گلے میں نیکلیس پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بلا شبہ اس وقت وہ کوئی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ معاویہ شاہ نے چند نوٹ اپنی جیب سے نکالے اور اس پر صدقہ کرنے لگا۔
कहीं कोई उसकी इतनी खूबसूरत होने वाली बीवी को नज़र ही ना लगा दे। और ईद भी हल्का सा शर्माते हुए उसे मुस्कुरा कर देख रही थी, और फिर उसने माविया का हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ जाने लगी। ये पार्टी शाह हाउस के लाउन में की गई थी। वहां पर अमीर से अमीर इंसान भी मौजूद था। जैसे ही सबकी नज़र इन दोनों पर गई, सब लोग मुस्कुराकर उन्हें देखने लगे। कुछ लोगों की आंखों में खुशी थी, कुछ लोगों की आंखों में हसरत थी, तो कुछ की आंखों में हसरत थी। अगर हर लड़की की ख्वाहिश थी कि वो माविया शाह के साथ इसी तरीके से खड़ी रहे जिस तरह ईद रहमान खड़ी थी, मगर ये हक सिर्फ उसको था। तो कुछ लोगों को माविया शाह की किस्मत पर अश्का रहा था कि कितनी इतनी खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बनने वाली थी। वो मुस्कुराते हुए अब सबसे मिल रहा था। ईद भी उसके साथ ही सबसे मिल रही थी। वो बारी बारी सब लोगों से उसे मिलवाने लगा, और फिर वो एक इंसान के सामने आकर रुका। अपना हाथ उसने उस इंसान की तरफ बढ़ाया था, और उस वजूद ने मुर्दा हाथों से माविया शाह का हाथ थामा था। उसकी नज़रें तो ईद रहमान पर ही टिकी हुई थी। ईद ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस की तो माविया के हाथ पर अपना जोर देने लगी। माविया ने ईद को रिलैक्स रहने का कहा, और फिर उस इंसान का तारुफ करवाने लगा। ईद ये हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर है, शाजिम चौधरी। वो मुस्कुरा कर शाजिम को देख कर कह रहा था। ईद ने भी माविया की तरह मुस्कुराते हुए शाजिम को सलाम किया था, और वो जहाँ का था वहीं रह गया। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को 4 साल पागलों की तरह ढूंढने का वो इस तरह उसके सामने ढूंढ रहा था, वो इस तरह उसके सामने मौजूद होगी, और वो भी किसी और की मंगेतर के रूप में। वो अपनी जगह पत्थर का हो गया था। उसके लिए हिलना अब मुमकिन नहीं था। गुज़रे 4 साल का जख्म जो उसकी रूह पर लगा था, वो दोबारा ताज़ा हो चुका था। उसने जब माविया के साथ उस लड़की को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे लगा था कि ईद उसे पहचान लेगी, मगर ईद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। बल्कि वो यूं उससे मिल रही थी जैसे कभी वो उसको जानती ही ना हो। और जिस तरह से उसने माविया के हाथ पर जोर दिया था, शाजिम चौधरी को अपना दिल कुर्चियों में टूटता हुआ महसूस हुआ था। जिस लड़की को सब लोग मरा हुआ समझ चुके थे, वो लड़की यूं उसके सामने आएगी, उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सब लोगों का यही कहना था कि वो मर चुकी है, मगर शाजिम चौधरी का दिल नहीं मान रहा था। वो चीज़ मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा जन्म ले रहा था। दूर खड़े माविया और ईद को मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखता पाकर शाजिम चौधरी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, और फिर बगैर किसी को कुछ कहे वहां से अपने घर के लिए निकल गया था। वो बहुत रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा था। कई बार तो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराते हुए बची थी, मगर उसे कहाँ फिक्र थी। उसके अंदर तो एक आग जल रही थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर दी। गुजरे 4 साल का हर वाक़या, हर मनाजिर उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था, जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल पाया। 4 साल कबल शाजिम चौधरी के आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के सवाल पर वो किसी ख्वाब की कैफियत से वापस आया। अपने सामने बैठी जुहाल को देखकर फिर अपने बाप की तरफ देखने लगा। उसके बाप ने जब उसे खामोश पाया तो उसे कबूल है कहने के लिए बोलने लगा। शाजिम चौधरी कुछ देर खामोश रहा। इस वक्त उसके जहन में अनुशे की बातें, तमन्ना की बातें और ईद की बातें घूम रही थी। सब लोग उसे अपने तरीके से चिल्ला रहे थे, और वो उसी तरीके से ही चल रहा था। आप सरदार हैं, मगर अपने लिए फैसला नहीं कर सकते। पता नहीं गांव वालों किस लिए क्या फैसला करेंगे। अनुषे की तंज भरी बातें उसके जहन में आई थी। भाई, आप बाबा के हाथ की कठपुतली है। वो आपको जैसे नचाना चाहे आप नाच सकते हैं, क्योंकि वो आपको अपने तरीके से चला रहे हैं और आप उसी तरीके से ही चल रहे हैं, और ये एक बुज़दिल मर्द की निशानी है। तमन्ना की बातें उसके जहन में किसी हथौड़ी की तरह लग रही थी, और ईद की कल रात रोती हुई आंखें, उसकी मन्नत करती आवाज़, हर चीज़ तो उसके जहन में घूम रही थी। उसने एतराफ़ किया था कि वो उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो वो भी करता था, फिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकता था? उसने सारी बातों को एक तरफ किया और फिर अपना फैसला सुनाया। मुझे कबूल नहीं है। और वहाँ पर तमन्ना के अलावा हर कोई हैरान हो गया था। तमन्ना खुशी से अपने भाई को देखने लगी, जिसने अपने लिए पहली बार कुछ बोला था। वो मुस्कुराते हुए अपने भाई को देख रही थी। चौधरी सैफुल्लाह तक आग बबूला होकर उस पर चढ़ दौड़े थे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे फैसले से इनकार करोगे? मैंने फैसला किया है तो वैसा। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करते जब शाजिम ने उनकी बात बीच में ही काटी। बाबा, बहुत हो गया। जिंदगी भर आपने मुझे अपने तरीके से चलाया, मगर अब बस।
میں ہرگز آپ کی اب کوئی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کی ہر جائز ناجائز بات مانی ہے میں نے، مگر اب بہت ہو گیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ مارے حیرت کے سب لوگوں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ رابعہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے صاف طور پر انہیں منع کر دیا تھا۔ زحال کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ شکوے بھری نظروں سے اپنے ماموں کو دیکھ رہی تھی، جن کی اپنی نظریں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ماموں جان، میں نے آپ کی ہر بات مانی اور آج بھی صرف اس گھر کی عزت بچانے کے لیے خود کی قربانی دینے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر مجھے کیا ملا؟ بھری محفل میں رسوائی؟ میں مر جاؤں یہی بہتر ہے۔ میرے باپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ماں چلی گئی، مگر پھر بھی ہم دونوں بہنوں نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور اب میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ انوشا اور رابعہ بیگم بھی اس کے پیچھے کمرے کی طرف گئی تھی۔ تمنا اپنے بھائی کے قریب آئی اور مسکرا کر اسے شاباشی دینے لگی۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت بڑوں کی طرح اسے شاباشی دے رہی تھی۔ اہل بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ عید کو اپنا لے اور زبردستی کی شادی نہ کرے، کیونکہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں عید کے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ تمنا نے شاذم کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، اب آپ جائے اور عید بھابھی کو سب کچھ بتائے۔ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کے لیے سٹینڈ لے لیا ہے؟ مسکرا کر اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی۔ شاذم کو بھی عید کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ کل رات اس کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی وہ شاذم چودھری کا دل تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو عید کو کتنی تکلیف ہوتی۔ وہ بغیر دیری کے عید کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور پھر چیختے ہوئے ملازموں کو وہاں پر بلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمنا اور اہل بھی وہاں پر آ چکے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی حیران تھے۔ پورا کمرہ خالی تھا، نہ وہاں پر عید موجود تھی اور نہ عید کا سامان۔ وہ پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمنا نے جب ملازموں سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاذم کو لگا اس کا سانس کوئی بن کر رہا ہے۔ اسے اپنی دنیا اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کل جب عید اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آخری بار اسے دیکھ رہا ہو، اور ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اس کا خوف سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ موجود نہیں تھی، وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اہل نے جلدی سے گاڑی نکالنے کا کہا اور پھر شاذم اہل اسے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تمنا بھی مسلسل دعائیں کرے جا رہی تھی۔ شاذم اور اہل سب سے پہلے عید کے گھر پر پہنچے تھے، جہاں سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ عید یہاں پر نہیں آئی، مگر میرب عید کی گمشدگی کا سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اہل نے پریشانی سے میرب سے پوچھا کہ تم تو اچھے سے جانتی ہوگی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تو میرب نے پریشان ہو کر بتایا کہ وہ تو گھر سے زیادہ نکلتے ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ دونوں نا امید ہو کر ان کے گھر سے نکلے تھے۔ پوری رات وہ دونوں اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا، گویا اسے زمین کھا گئی ہو۔ شاذم تو پاگل ہونے کی در تک آ گیا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کس حد تک محبت کر بیٹھا تھا، مگر افسوس، اس کے دور جانے کے بعد ہی اسے احساس ہوا تھا اب سوائے پچھتانے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے حویلی میں ایک اور قیامت ان سب کی منتظر تھی۔ جب وہ دونوں صبح تھک کر گھر پہنچے تو گھر پر جنازہ پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، اور پھر جو خبر ان دونوں کو ملی وہ ان دونوں کو حیران کر چکی تھی۔ نازیہ بیگم کا جنازہ اس گھر میں موجود تھا۔ وہ سفید کفن میں لپٹی وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ صبح ہم لوگ انہیں اٹھانے گئے تو اٹھ نہیں رہی تھی، انہوں نے خودکشی کر لی تھی، اور پھر دکھ اور غموں نے اس حویلی کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ شاذم پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا رہا۔ گھر میں سب نے شاذم سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ رابعہ بیگم دل سے یہ چاہتی تھی کہ زحال ان کی بہو بن جائے، مگر شاذم نے اتنا اچھا موقع گنوا دیا تھا۔ انوشا بھی اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر شاذم سے بات کرنا بند کر چکی تھی۔ البتہ تمنا اور اہل اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے تھے جیسے پہلے دن گزرتے جا رہے تھے، مگر کسی کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی میں منان کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ منان کافی حد تک ان لوگوں کی محبت پا کر خود کو پچھلی غم سے نکال چکا تھا، مگر اپنی بہن کی یاد اسے شدت چاہتی تھی۔
उसे शिद्दत से आती थी। यहाँ मफरा और हरम हर वक्त उसे तंग किया करती थी। वो भी इस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था। उसे जब भी ईद की याद आती, मफरा और हरम उसे यही कहा करती थी कि हम भी तो आपकी बहनें हैं। और फिर एक दिन वो हुआ जो मनान ने कभी नहीं सोचा था। खानज़ादा हवेली को आज साफ किया जा रहा था। इस हवेली के बहुत सारे कमरे खाली थे और कुछ कमरे बंद थे। आज सब कमरों को खोलकर सामान निकालकर कमरों को साफ करने का हुक्म दिया गया था। और फिर सब लोग हाथों में चाय के कप पकड़े पी रहे थे। जब मुलाजिम सारा सामान लेकर उन सब के सामने रख चुके थे और मनान जो चाय का कप अपने लबों से लगाकर उसे पी रहा था, कुछ तस्वीरें देखकर वो साकित हो गया। उसने बेयकीनी से उन तस्वीरों को देखा और फिर चंद तस्वीरें उठाकर उन पर हाथ फेरने लगा। ये मंजर देखकर सारे हवेली वाले मनान को देखने लगे। तब मनान ने एक हैरत का पहाड़ इन सब पर तोड़ा था। ये मेरी माँ है, इनकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? वो हैरान होकर सबको देख रहा था। तब एकदम खानज़ादा अय्यूब मनान की तरफ देखने लगे। हवेली के सारे लोग ही हैरान थे। और फिर ज़ैनब बेगम अपनी जगह से उठी और मनान का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए खानज़ादा अय्यूब को देखकर कहने लगी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे इसमें सदफ की झलक नजर आती है, मगर आपने हर बार कहा कि ये मेरा वहम है। हुमैरा, मैंने तुमसे भी तो कहा था ना। वो अब हुमैरा बेगम की तरफ मुतवज्जा थी। उन्होंने इस्बाब में सर हिलाया। कहाँ है सदफ? अरबाज खानज़ादा की आवाज़ मनान के कानों तक आई थी। और फिर मनान ने जब उनको बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है तो सब लोगों की आंखों में आंसू और तकलीफ वो वाज़े तौर पर देख सकता था। हम लोग बहुत छोटे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। वो हमें बचपन में बताया करती थी कि उन्होंने बाबा से पसंद की शादी की, मगर शायद दादा जान इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने अम्मी के वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मगर उन्होंने हमसे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम लोग अपने मामू की तरफ चले जाना। तुम्हारे दोनों मामू बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी मामू की बीवियां भी बिल्कुल बहनों की तरह थी मेरे साथ। वो तुम दोनों का ख्याल रखेंगी। मगर उन्होंने कभी आप लोगों का नाम हमें नहीं बताया। उनको एक डर भी था, कहीं आप लोग हम दोनों को नुकसान ना पहुंचाए, बस इस डर से। मगर उन्हें आप लोगों पर मान भी था। और फिर उनकी डेथ के बाद बाबा बिल्कुल ही अकेले हो गए। तब हम लोगों ने ही उन्हें दूसरी शादी का कहा था, मगर दूसरी शादी के बाद वो हम दोनों को चची के हवाले करके अपनी बीवी के साथ रहने लगे। वो हर महीने चची को एक भारी रकम दिया करते थे, मगर चची ने हम पर आज तक उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मैं शहर पढ़ने के लिए चला गया और मेरी बहन यहाँ पर चची का हर जुल्म बर्दाश्त करती रही ताकि वो हमसे ये छत न छीने। मैं पढ़ाई के साथ वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम भी कर लेता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई भी काम हो। और फिर जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी बहन को बनी कर दिया गया, चौधरियों की बेटी के साथ, वो भी इस गुनाह के बदले जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। मेरी चची के बेटे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था और चची ने अपने बेटे और बेटी को बचाकर मेरी बहन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और सबके चेहरे हैरत के बाद सुर्ख हो चुके थे। ज़ैनब बेगम ने तड़प कर खानज़ादा अय्यूब को देखा। अय्यूब साहब, आप उसे लेकर आ जाएं। आप जानते हैं ना चौधरी कितने जालिम है, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल किया होगा। जाए ना आप, वो तड़प कर बोल रही थी। उमैरा बेगम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो दोनों ही सदफ को बहुत पसंद करती थी। वो दोनों और सदफ बचपन की दोस्तें थी। और फिर सदफ के वालिद ने उन दोनों बहनों का रिश्ता अपने दोनों बेटों के लिए ले लिया था। सदफ का तो खुशी से हाल ही बुरा था। वो तो यही चाहती थी कि उसकी दोनों दोस्त ही उसकी भाभी बनकर इस घर में आ जाए। और फिर ऐसा ही हुआ था। वो सब लोग हंसी खुशी इस घर में रह रहे थे। और फिर सदफ को अपने कॉलेज के दोस्त रहमान से मोहब्बत हो गई। सदफ ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने उसे चुप रहने का और ये सब कुछ ख़त्म करने का कह दिया था। मगर वो मोहब्बत में बहुत आगे निकल आई थी। पीछे मुड़ने का उसके पास कोई जवाज़ ही नहीं था। और फिर ना चाहते हुए भी वो रहमान से शादी करके खानज़ादा हवेली के दरवाजे बंद कर चुकी थी। और आज उसके ही बेटे के ज़बानी इतना सब कुछ सुनकर वहाँ पर सब लोग तड़प उठे थे। खानज़ादा अय्यूब अभी तक उसी झटके से बाहर नहीं आए थे कि उनकी जान से बढ़कर अजीज़ बहन कब का ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है और उनको पता भी ना चला। और अब उनकी भांजी के साथ इतना सब कुछ हो गया और वो कुछ भी ना कर पाए। शाहवेज़ ने अपने बाप को खामोश देखा तो फिर उनको चौधरी की हवेली के लिए ले जाने लगा। साथ में अरबाज खानज़ादा, शाज़ेब खानज़ादा और मनान भी मौजूद था। वो लोग उनकी हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। अंदर इत्तला दी गई। चौधरी पहले तो परेशान हो गए थे क्योंकि खानज़ादा हवेली से सारे मर्द उनकी हवेली आए थे, मगर क्यों? चौधरी सैफुल्ला ने इन सबको बैठक में
بٹھانے کا کہا تھا، اور پھر چند گھڑیوں بعد وہ شازم کو اور اہل کو لے کر ان کے سامنے موجود تھے۔ خیریت ہے؟ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد؟ چودھری سیف اللہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ حالانکہ وہ تینوں منان کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اور ان سب کی آواز حویلی کے اندر بھی بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ رابعہ بیگم، زہار اور تمنا ان سب کی آوازیں سن رہے تھے۔ منان کو اتنے وقت بعد دیکھ کر تمنا تو جیسے جی اٹھی تھی۔ ہمیں بس ہماری بھانجی چاہیے۔ خانزادہ ایوب کی زوردار آواز آئی تھی۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر گویا اس سے پوچھنا چاہتی ہو کون سی بھانجی؟ تب شاویز خانزادہ نے عید کا نام لیا تو تینوں ہی حیران ہو گئے۔ اندر بیٹھی عورتوں پر بھی حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ وہ لوگ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس لڑکی کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا وہ خانزادہ ایوب کی بھانجی نکلے گی۔ اگر طاقت میں بات کی جائے تو خانزادہ لوگ چودھریوں سے بہت طاقتور تھے، مگر وہ دماغ سے کام لیتے تھے اور چودھری طاقت سے۔ وہ لوگ اسی طریقے سے بات کر رہے تھے۔ جب شاہ زیب کو کوئی ضروری کال آنے لگی، وہ اپنے بھائی کو بتاتے ہوئے موبائل کان سے لگا کر باہر نکل چکا تھا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلا، بے دہانی میں سامنے سے آتی ہوئی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ لڑکی پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اور یوں کسی کو خود سے ٹکراتا دیکھ کر سارا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا؟ میرا سر پھاڑ دیا تم نے؟ تم ہو کون؟ پتہ نہیں کون کون منہ اٹھا کر حویلی میں چلے آتے ہیں، وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اور شاہ زیب بنا اس کی بات سنے بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاہ زیب خانزادہ نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تو یہ کہنا صحیح ہوگا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر اس کا غصہ بھرا چہرہ، اور اس غصے بھرے چہرے پر وہ سرخ سی ناک اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے ملک میں رہ کر بے تحاشا حسن دیکھا تھا، مگر اس حسن میں ایک حیا تھی، جو حیا شاہ زیب خانزادہ کو اندر تک پسند آ گئی تھی۔ ابھی وہ اس پر اور غصہ نکالنا چاہتی تھی، جب پیچھے تمنا کی آواز سنی تو مڑ کر اس کی طرف جانے لگی۔ انوشے، ادھر آ جاؤ۔ انوشے ایک گھوری اس پر ڈالتے ہوئے اب تمنا کے پاس چلی گئی تھی، پر جاتے ہی اس نے تمنا سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر کوئی مہمان آئے ہیں کیا، اور اگر آئے بھی ہے تو اتنے اندھے مہمانوں کو کیوں بلایا گیا؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آج اپنی پسند کی کتابیں لینے کے لیے گئی تھی، مگر اس کے جانے سے پہلے اس کی ساری پسند کی کتابیں بک چکی تھیں، اور یہی بات اسے غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے کتابوں سے عشق تھا، اور وہ اپنے عشق کے معاملے میں ہرگز کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمنا نے جب اس کی بات سنی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اور پھر نرمی سے کہنے لگی، جی شاہ زیب خانزادہ ہے۔ اور انوشے جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر شاہ زیب خانزادہ کو دیکھا تھا، جو اپنی نظریں موبائل پر جمائے مگر کان ان دونوں کی باتوں میں ہی جمے ہوئے تھے، اور انوشے کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہ زیب خانزادہ، جس کا نام وہ بچپن سے سنتی ہوئی آ رہی تھی، بچپن میں کئی بار اس نے اسے دیکھا بھی تھا۔ اسکول میں ہر لڑکی کی زبان پر اسی کا ہی نام ہوتا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی شاہ زیب میں دلچسپی لینے لگی۔ مگر کچھ عرصے بعد وہ دوسرے ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا تھا، اور انوشے کو لگا کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان اور ان کے خاندان کی لڑائی کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ مگر کیوں اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اور پہلی ملاقات میں ہی اتنی باتیں سنا دی؟ اس نے تو بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ اگر شاہ زیب خانزادہ اس کے سامنے آیا تو وہ ایک شرمیلی لڑکی خود کو ظاہر کرے گی، مگر یہاں تو وہ خود کو کوئی پٹاخہ ظاہر کر چکی تھی۔ اب اپنی نظریں جھکائے شرمندہ ہو کر شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ یا اللہ میرے، یہ میں نے کیا کر دیا یار، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا کچھ سوچ رکھا تھا میں نے، مگر میری اس غصے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ بیڑا غرق ہو اس دکان والے کا۔ اگر وہ کتابیں نہ بیچتا تو مجھے غصہ نہ آتا، اور اگر مجھے غصہ نہ آتا تو اپنے محبوب جسے اتنے سالوں بعد دیکھا اس پر غصہ نہ اتارتی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جب اس کی مامی نے اس کی راحل کی شادی کی بات کی تھی تو ایک پل کے لیے اس کا دل تھم گیا تھا، اور اگلا خیال اسے شاہ زیب کا آیا تھا، مگر پھر وہ سوچنے لگی آخر وہ اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کے خاندان کے بیچ کی دشمنی، انڈا اس نے بھی کبھی انوشے کو نہیں دیکھا تھا،
اس نے کبھی انوشا کو دیکھا تھا اور نہ وہ انوشا کے جذبات کو جانتا تھا، مگر انوشا نے اپنے ہمسفر کے طور پر شاہزیب کو ہی سوچا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اہل کے لیے وہ سوچے نہیں لا پا رہی تھی، مگر وہ اہل کی خاموشی دیکھ کر مطمئن تھی کہ ہو سکتا ہے اہل انکار کر دے، مگر شاہزیب کو دیکھ کر اس کو جو سکون محسوس ہوا تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اب یہ بات دونوں کو نہیں پتا تھی کہ دونوں کے اندر ہی جذبات کا طوفان ٹھاٹے مار رہا تھا۔ شاہزیب کو بھی انوشا سے محبت ہونے لگی تھی اور انوشا تو بچپن ہی سے اس کی اسیر تھی۔ اب وقت نے کیا فیصلہ کرنا تھا وہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ یار مفرا، اب تو چلو کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے، کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں مگر تم تو میری بات سن ہی نہیں رہی ہو، عائشہ نے منہ بناتے ہوئے مفرا کو کہا۔ مفرا اور وہ دونوں ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہ بیچاری کافی دیر سے اپنے پیٹ کی وجہ سے مفرا سے منتیں کر رہی تھی، کیونکہ نہ تو وہ ساتھ چل رہی تھی نہ اسے بھیج رہی تھی، اور پھر مفرا کو بھی اس پر رحم آ گیا اور اس کے ساتھ کینٹین کی طرف جانے لگی۔ کینٹین پہنچ کر عائشہ نے چیزیں لی اور مفرا کی طرف آ گئی، اور مفرا اپنی نظریں لیپ ٹاپ میں جمائے اپنا کام مکمل کر رہی تھی۔ یار میں نے اسائنمنٹ نہیں بنایا، بس آدھے گھنٹے بعد کلاس شروع ہو جائے گی اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں اتنا جلدی کیسے کروں گی، اور اگر سر کو پتہ چلا کہ میں لیپ ٹاپ لے کر یہاں آئی ہوں اور یہاں پر بنا رہی ہوں تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ سچ میں پریشان تھی اور تھوڑی دیر بعد اسے خوشخبری ملی کہ وہ سر آج آ ہی نہیں رہے اور مفرا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ عائشہ بھی خوش ہو گئی تھی، حالانکہ وہ بنا کر تو آئی تھی مگر اپنی دوست کو یوں اداس اور پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر ان کی خوشی کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دوبارہ خبر آئی کہ وہ سر یہاں سے جا چکے ہیں اور اب ان کی جگہ پر نئے سر آئے ہیں، اور مفرا کا دل چاہا کہ پرنسپل کا سر پھاڑ دے۔ آخر اتنی مشکل سے وہ خوش ہوئی تھی اور ساری خوشی انہوں نے دوسرے سر کو بلا کر ختم کر دی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی کیونکہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا تھا اور سب لوگ کلاس کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی کلاس کے اندر داخل ہو گئی، مگر سب لوگوں کو پرجوش دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر لڑکیوں کی سرگوشی سننے لگی۔ میں نے سنا ہے نیو سر بہت ہینڈسم ہے۔ یار میں تو ان پر مر مٹی، اتنے ہینڈسم سر ہماری کلاس میں اور ہماری یونیورسٹی میں پڑھائیں گے۔ میں تو اب روز وقت پر آؤں گی تاکہ سر کی نظر میں جگہ بنا سکوں۔ لڑکیاں اپنے اپنے خیالات ظاہر کر رہی تھی۔ مفرا نے بیزاری سے سب کو دیکھا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، کیونکہ یہ لڑکیاں تو وہ تھی جنہیں ہر امیر بندہ ہینڈسم لگتا تھا، چاہے وہ ہینڈسم ہو یا نہ ہو، مگر امیر ہوتا تو یہ سب لڑکیاں اس پر مر مٹتی تھی۔ مگر مفرا کو کہاں فرق پڑتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک امیر گھر سے تھی اور اس کے اپنے خاندان میں ہی اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے موجود تھے۔ وہ عائشہ کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی، چہرے پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی اور دل گھبرا بھی رہا تھا جب کیا ہوگا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ان کے کانوں تک آئی اور جس انسان سے مفرا کو سخت الجھن محسوس ہوتی تھی وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ علیزہ جمالی ایک ادا کے ساتھ اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے اپنی نظریں موبائل پر جمائے کلاس کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس یونیورسٹی کی امیر لڑکی تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ مفرا اس سے زیادہ امیر تھی، مگر مفرا نے کبھی بھی اپنی امیری کا ڈھو سب لوگوں پر نہیں جتایا تھا۔ علیزہ کو اپنے حسن پر بہت غرور تھا، اس کو لگتا تھا ہر کوئی اس کے لیے مر رہا ہے اور وہ سب کو اپنے پیچھے اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ اب یہ کہاں تک حقیقت تھی یہ بات کوئی مفرا خانزادہ سے پوچھتا، کیونکہ یونیورسٹی کے کچھ چھچورے لڑکے اس کے پیچھے ضرور پھرتے تھے، مگر جو باوقار اور اچھے گھر سے ہوتے وہ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ مگر علیزہ جمالی غرور سے پوری طریقے سے بھری ہوئی تھی، مگر آج وہ باقی دنوں کے مقابلے زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ مفرا خود سوچ میں پڑ جاتی۔ صبح جب اسے اٹھایا جاتا تھا تو بیزاری سے اٹھ کر تیار ہوتی تھی، اور وہ صبح اتنا زیادہ میک اپ کر کے آئی تھی اور اس سے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ صبح یہ اتنا میک اپ کر کیسے لیتی ہے، اور پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر اپنا ذہن دوسرے کاموں میں لگا دیتی۔ وہ چلتے ہوئے بورڈ کے بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی تاکہ جو بھی اس بورڈ کی طرف کھڑا ہو اس کی نظر سیدھی علیزہ جمالی پر پڑے، اور 10 منٹ بعد ایک وجود کلاس کے اندر داخل ہوا تھا۔ بھورے بال، چوڑا سینہ، کثرتی جسم، ہیزل آنکھیں اور پرکشش چہرہ، وہ سچ میں کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ مفرا بھی ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن پھر جب اپنے خاندان کے مردوں کو سوچا تو اپنا سر جھٹک چکی تھی، کیونکہ اس کو بھی حسن وراثت میں ملا تھا، چاہے اس کے گھر کے مرد ہوں یا پھر عورتیں، خانزادہ لوگوں کے پاس حسن کی کوئی کمی نہیں تھی۔
اسی لیے تو ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ خانزادہ لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جائے۔ عائزہ نے مفرح کو لاپرواہ دیکھا تو پھر اس کو سر کی طرف متوجہ کرنے لگی تو اس نے منہ پھیر لیا، گویا کہنا چاہتی ہو آئی ڈونٹ کیئر۔ البتہ علیزہ جمالی پرشوق نگاہوں سے اس انسان کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور پھر اپنی روبدار آواز میں اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام آلیان شاہ ہے اور آج سے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ آپ لوگوں کا تعارف میں بعد میں لے لوں گا۔ سب سے پہلے سب لوگ اپنا اسائنمنٹ دکھائے اور مفرح کی جان خشک ہونے لگی۔ اسے لگا تھا ابھی یہ پوری کلاس سے تعارف لے گا اور جب تک یہ تعارف لے گا تب تک کلاس کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ آسانی سے بچ کر جا سکتی ہے، مگر یہاں تو سب سے پہلے کام کی بات کر رہا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ علیزہ جمالی اپنی سیٹ سے اٹھی اور آلیان کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر آلیان نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور یہ بات علیزہ کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر آلیان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جب آلیان نے بس اتنا کہا کہ آپ اپنی بک یہاں رکھ کر چلی جائے، میں بتا دوں گا، اس نے ایک نگاہ غلط بھی علیزہ پر نہیں ڈالی تھی اور علیزہ اسے غصے سے اور پھر اپنے تاثرات نارمل کر کے مسکرا کر وہاں سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اپنا کام رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ مفرح اس کا یہ رویہ دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ غضب خدا کا، ہم سب لوگ پیچھے بچے تھوڑی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مگر یہ سب کو ایک ایک کر کے بلا کر کام رکھوا رہا ہے جیسے کوئی اسکول کے بچے ہوں ہم لوگ۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ جب سب لوگ اپنا کام رکھ چکے تھے تب مفرح کو لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ کہاں پکڑی جائے گی، مگر پھوٹی قسمت۔ آلیان نے سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اس کلاس میں 48 لوگ پڑھتے ہیں اور یہاں پر 47 لوگ آئے ہیں، باقی ایک رہ گیا ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے ابھی 5 منٹ میں میرے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اور مفرح ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو تو میتھ بھی اچھی تھی، اس کی تو میتھ بھی اچھی تھی، اس کو تو میتھ بھی اچھی آتی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب آلیان کی دوبارہ غصے بھری آواز آئی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھی تھی، دوپٹہ اپنے سر پر درست کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بھر کر اس کے سامنے جا رہی تھی۔ علیزہ جمالی خوشی سے مفرح کو دیکھ رہی تھی اور باقی کلاس والوں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب اسے ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ آلیان شاہ کے رویے سے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی اسے اچھی خاصی باتیں سنا دے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آلیان شاہ جو کتابوں پر اپنی نظریں جما کر اس کا انتظار کر رہا تھا، جب نظریں اٹھائی تو وہ پلٹنا بھول گئی۔ بلا شبہ سامنے کھڑی لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو معصومیت تھی وہ آلیان شاہ نے دوسری لڑکیوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور اس کی ہر ادا میں ایک حیا تھی، اور حیا بھی ایسی کہ وہ اپنی پلکیں اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، وہ محسوس کر سکتا تھا وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور بس اپنی ڈانٹ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آلیان شاہ نے اسے بہت غور سے دیکھا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ انسان کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم چھپیں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر اپنی غلطی مان کر خود آگے آ جائے تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے۔ کہ آپ اپنی غلطی مانتے ہیں یعنی ایک اچھے انسان ہے، اور اپنی غلطی کا احساس ہونا اور اپنی غلطی کو ماننا ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ مفرح جو بھی ڈانٹ کی منتظر تھی اس کی بات سن کر چونک کر اپنا سر اوپر اٹھانے لگی، اور ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ ہیزل رنگ آنکھیں اور اس کالی سیاہ آنکھوں سے بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور اگلی بات ان کالی آنکھوں نے اپنا رخ بدلا تھا اور ہیزل آنکھیں بھی اپنا رخ بدل چکی تھی۔ علیزہ جمالی پیچھے آگ بگولا ہو گئی تھی، وہ جو اتنی مشکل سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، اور آلیان نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور یہاں وہ مفرح کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر تک سلگ گئی تھی۔ مفرح چپ چاپ اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ آلیان نے ایک نظر مفرح پر ڈالی اور پھر اپنی کلاس شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کلاس ختم ہوئی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ علیزہ جمالی آلیان کے پیچھے بھاگی تھی اور مفرح تو پوری کلاس کے دوران بس سوچوں میں ہی گم تھی۔ عائزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسے آنکھ مارنے لگی۔ مفرح نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے یار، تم نے دیکھا نہیں سر نے کتنے پیار سے تم سے بات کی؟ ہائے، میں تو صدقے جاؤں، مجھے تو سکون ہی ملا۔ وہ علیزہ سر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سر نے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور تم سے وہ اتنی نرمی سے بات کر رہے تھے، اور میں تو مسلسل علیزہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو غصے کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ ہائے، قسم ہے اللہ پاک کی، بڑا مزہ آیا، وہ ہنستے ہوئے مفرح کو بتا رہی تھی، مگر مفرح ابھی تک اپنی سوچوں میں ہی تھی، کیونکہ
اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے کہیں تو دیکھا ہے، مگر اس نے علیان کو کہاں دیکھا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ علیزے بھاگتے ہوئے علیان کے پیچھے گئی، مگر تب تک علیان آفس کے اندر داخل ہو چکا تھا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے وہیں رک گئی۔ اسے مفرا سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جو پلے بوائے تھے وہی سارے لوگ ہی علیزے پر مرتے تھے، اور اس سے مرنا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لوگ بھی وقت گزاری کر رہے تھے، مگر جو واقعی میں سنجیدہ لوگ تھے وہ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ اب مفرا کے لیے ان سب کی آنکھوں میں عزت اور جذبات وہ دیکھ سکتی تھی، اور آج علیان کو مفرا کے لیے وہی جذبات آنکھوں میں ابھرتے ہوئے وہ دیکھ سکتی تھی، اور یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ علیان شاہ کو اپنا بنا کر رہے گی۔ اگر علیان شاہ علیزے جمالی کا نہیں تو پھر مفرا خانزادہ کا بھی نہیں۔ تو یہ ایپیسوڈ بھی یہیں ختم ہوتا ہے، ایپیسوڈ 4۔ تو ہم ایپیسوڈ 5 اگلے ایپیسوڈ میں پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔